وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، آج ایک دلچسپ موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے جسے آپ سن کر بہت آپ کو علم کے اندر آپ کی مزید بہتری ہوگی۔ وہ ہے مکی کے حوالے سے آج ہم نے سننا ہے کہ مکی کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور کیا کیا حکمتیں ہیں۔ سامعین محترم، مکی ایک چھوٹا سا جانور ہے اور اس کی چھوٹی سی آنکھیں ہیں جس پہ پلکیں نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلکوں کو بنایا ہے۔ یہ پلکیں یہ آئینہ کو صاف کرنے کے لیے ہم کوئی جاڑن کوئی چیز رکھتے ہیں جس کو کپڑے کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں، اس لیے یہ آنکھیں بھی آئینہ ہے۔ اس آئینے کو صاف رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلکوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی کو تو پلکیں نہیں دی، 2 ہاتھ ضرور دیے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، سرچ کی ہوگی آپ نے کہ جب وہ کہیں بیٹھی ہوتی ہے تو بار بار وہ 2 ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ اوپر مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آنکھوں کے اوپر ملنا یہ اس کے صفائی کا باعث بنتا ہے۔ کبھی گاڑی پہ آپ جا رہے ہوں، بارش ہو رہی ہو تو بارش کے وقت ہم 2 چیزوں کو وہ آن کر دیتے ہیں، وہ خود بخود اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پلکی نہیں دی، اس کے بجائے اس کو 2 ہاتھ دیے ہیں۔ مکی بڑی حریص ہے، اس کا حرص بہت ہی تیز ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ کوئی چیز رکھ دے تو یہ اس کے اوپر آ جائے گی۔ اور باقی مکی سورج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو یہ بھی آ جاتی ہے، سورج جب غائب ہو جائے تو یہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ قدرتاً خود بخود گندگی سے پیدا ہوتی ہے اور پھر اس آپس میں ملاپ کرنے سے اور مزید یہ بڑھتی رہتی ہیں۔ باقی مکی کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ مکی کدو کے فصل کے قریب بالکل نہیں جاتی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے باہر پھینکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کدو کے پتے درخت کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے سے گھنا سایہ کیا تاکہ مکھی آپ کو تنگ نہ کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی اگر کسی چیز میں گر جائے تو یہ اپنے زہریلے پر کو پہلے ڈبوتی ہے اور شفا والے پر کو اوپر رکھتی ہے، لہٰذا اس طرح کیا کرو کہ ڈبو کر اس کو باہر نکال لیا کرو تاکہ شفا اس میں مل جائے، زہر کو ختم کر دے۔ اگر آپ پینا چاہے تو پی لے، نہ پینا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ اب حکمت کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مامون رشید نے مجھ سے پوچھا کہ مکی کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بادشاہوں کے غرور اور تکبر کو وہ ختم کیا جا سکے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک بادشاہ، اس کے سامنے بھی 3 مکھیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اسے سائلنٹ مکھیوں کو بھیج دیتا، لیکن وہ آواز کرنے والی 3 مکھیاں آئیں۔ انہوں نے اتنا انہیں تنگ کیا اور انہیں بتایا کہ تم جس بات پہ غرور کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تیرے غرور پسند نہیں ہے۔ ان 3 مکھیوں نے ایسا اسے تنگ کیا، اسے وہ اپنی اوقات یاد دلا دی۔ تو اس لیے مکی تو مامون رشید نے کہا کہ وہ کیسے، مجھے آپ سمجھائے۔ فرمایا کہ جہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں کی رسائی نہیں پہنچتی وہاں مکی وہ بادشاہ کی جسم پہ بیٹھ جاتی ہے، جہاں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کے غرور اور تکبر کو مٹانے کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ باقی تجربے کے حوالے سے کہ مکی کو اگر جلا کر اس کو شہد میں ملا کر سر پہ لگایا جائے، جس کے سر پہ بال نہ ہو تو بال اگ جائے، اور اگر مری ہوئی مکی ہو اس پر خبث الحدید لوہے کا چورن ڈال دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ باقی اگر پتوں کو پانی میں ابال لیا جائے، کدو کے پتوں کو، اور اس کا چھڑکاؤ کر لیا جائے دیواروں پر تو مکھی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور تیسرا تجربہ یہ بھی کیا گیا کہ کدو کے پتوں کو اگر جلا کر اس کو دھواں گھر میں دیا جائے تو مکھیاں وہاں سے دور بھاگ جائیں گی۔ اس لیے مکی جس طرح حریص ہے اس طرح دنیا دار بھی بڑا حریص ہوتا ہے۔ وہ بھی دنیا کمانے میں بڑا حریص، ناجائز جائز چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ جہاں سے بھی اسے مال ملتا ہے وہ اسے ہڑپ کر کے لے جاتا ہے۔ اور جس طرح مکی کے 2
ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے، اسی طرح مالدار بھی اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں کی جیبوں کو خالی کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے۔ جس طرح مکی سورج کے ذریعے سورج کے وقت نکلتی ہے اور جب سورج غائب ہو جائے تو یہ بھی جو ہے غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح آج کل یہ ماڈرن جو ہے مکھیاں وہ کبھی بھی جو ہے دین کے حوالے سے نہیں آتی، وہاں انہیں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، وہاں قریب نہیں آ سکتی، لیکن اگر نئی تہذیب کا سورج نکلے تو وہاں یہ فوراً بھاگ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں میں جو ہے اپنے وقت اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مکی سے ہمیں جو ہے سبق سیکھنا چاہیے کہ ماڈرن مکی ہمیں نہیں بننا چاہیے، کہ جس طرح مکی جو ہے سورج کے وقت ہوتی ہے لیکن جب ٹھنڈ ہو اس وقت جو ہے یہ غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی مکی کی عادت کو اپنائیں گے کہ اگر دین کی باتیں ہمیں سنائی جائے تو ہم وہاں نہ ہوں، نماز کا وقت ہو ہم اس وقت نماز نہ پڑھیں، جس کے ذریعے سے یہاں بھی ٹھنڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہی میری ذکر میں ہے۔ تو اگر ذکر کے وقت آپ کے جو ہے دل کے اندر ٹھنڈ نہ ہو، آپ ٹھنڈ کو نہ لینا چاہے، اور جب ذکر نہ ہو، فحاشی ہو اور یعنی ہو، کہیں آپ کو فضول کام میں زندگی گزارنی ہو، وہاں آپ پہنچ جائے تو پھر آپ مکی کی طرح ہے، کہ جس طرح مکی جو ہے حرکتیں کرتی ہیں وہی حرکتیں آپ کے اندر بھی ہے۔ تو میں جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو مکھی کی طرح نہ بنائیں، بلکہ ایک اعلیٰ انسان بننے کی جو ہے وہ صفت اپنے اندر اختیار کرے۔